چند درم شربت بھی کسی کو مکمل محب اہل بیت نہیں بنا سکتے، چند کھچڑے کی دیگیں بھی کسی کو محب اہل بیت نہیں بنا. یہ نشانی ہے، اس کا انکار نہیں. یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ چیزیں جو شربت ہے، نیاز ہے، نظر ہے، 10 12 دن کی محفلیں، اگر اسی سے کوئی محب اہل بیت بنتا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ آپ غور کریں، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی نانین کے صدقے میرے گھر میں بھی ہے. اللہ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن بچے تیز سے بائک بھگا دے تو باپ کا آفس میں دل نہیں لگتا. وہ تیز سے بائک بھگا کر کے گیا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. دل دھڑکتا ہے. جیسے جیسے بچے جوان ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ماں باپ کی امیدیں اور وابستہ ہوتی جاتی ہے. شادی کا دولہا تو ہر باپ بناتا ہے، لیکن امام حسین اس باپ کا نام ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو شادی کا نہیں بلکہ شہادت کا دولہا بنایا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کربلا کو رسم کے طور پر سمجھتے ہو تو پھر آپ میں اور روافض میں کیا فرق ہے؟ لیکن اگر آپ واقعی سواد اعظم کے ماننے والے ہو تو ہمارے نزدیک کربلا رسم نہیں بلکہ حقیقت ہے. کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا وفا کی آبرو کا نام ہے، کربلا حقیقتوں کے معیار کا نام ہے، کربلا وفاؤں کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر دین کے تحفظ کا نام ہے، کربلا شریعت کی حفاظت کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے وفا کے اظہار کا نام ہے. کربلا یہ بتا رہا ہے ایک طرف دین ہے. اب سنو، اگر کربلا سننے آئے ہو تو سن لو، ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف خوبصورت بیٹا. کیسا خوبصورت بیٹا؟ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ میں کوئی محقق اور علامہ فہامہ نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اس مقام پر میں چیلنج کے بغیر نہیں رہوں گا. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جاؤ، چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو. حسین علی اکبر جیسا بیٹا آج کسی کے گھر میں نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا بیٹا یا تو دادی کے مشابہ ہے یا دادا کے، تمہارا بیٹا یا نانی کے مشابہ ہے یا نانا کے، تمہارا بیٹا یا ماں کے مشابہ ہے یا باپ کے. حسین کا شہزادہ علی اکبر تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے ہم شبیہ. ایسا خوبصورت بیٹا ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف. کربلا کیا ہے؟ ایسا خوبصورت ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، تنویر مرتضیٰ. 18 سال کا کڑیل جوان ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف. غیب سے ندا آتی ہے، حسین کس کو چنتے ہو، دین کو یا ہم شبیہ پیغمبر بیٹے کو؟ توجہ کرنا، اس کو کربلا کہتے ہیں. کربلا بہت سنا، بدلے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، نمازی بنے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، دینداری کتنی آئی؟ کربلا کا بیان سن کر اٹھتے ہو اور لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہو، کیا ہے؟ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور اسی رات کو پھر نشہ کرتے ہو. کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور گھر جا کر کے ماں کو پھر وہی دکھ دیتے ہو. کربلا تو وفا کا نام ہے. جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکا وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ امام حسین تو ماں کے ایسے وفادار تھے. پوری زندگی امام حسن اور امام حسین نے 6-7 سال کی عمر تھی ماں کی حیات میں ماں کے ساتھ بیٹھ کے برتن میں کھانا نہیں کھایا. توجہ آپ کی، ہمیں امام حسین کے صرف 3 دن اگر زندگی کے یاد کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. امام حسن اور امام حسین نے 6 سال اور 7 سال کی عمر تھی دونوں بھائیوں کی، ماں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. کسی نے کہا حسن حسین تمہاری ماں کتنی نیک ہے. آپ کی توجہ ہے، راستے میں تھوڑا آنے جانے والوں کو راستہ دے دیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن توجہ میری طرف ہو، میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا. آپ کی ماں بہت نیک ہے،
नेकों के साथ खाना खाने से तो मगफिरत होती है। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं खाते। इमाम हुसैन की अम्मी नेक, नेक कहने वाला कह रहा नेक। आप ये मत समझना कि राबिया बसरी की तरह नेक, आप ये मत समझना नफीसा मिस्री की तरह नेक। नेक तो नेक होती है ना, लेकिन नेक कैसी नेक, कैसी नेक बताऊं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की, तवज्जो करें हदीस पाक पे, सियाह सिद्दा की रिवायत है, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने क़यामत तक फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसकी नेकी का सिला क़यामत तक की औलाद को नसीब हो, उसकी नेकी का आदम क्या होता है? जहां तुम्हारा सारा नेकियों का तसव्वुर खत्म हो जाए, उससे बढ़कर सैयदा की नेकी है। ले आओ पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून, किसी मजहब में, किसी मसलक में, किसी कौम में, किसी बिरादरी में, कौन है फातिमातुज़ ज़हरा? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका चन्ना देखा महो महर ने, महो महर कहते चांद और सूरज को। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब मैं शेर पढ़ता हूँ इमाम अहले सुन्नत के, तो लोगों से कहता हूँ काश मैं इसको दिल्ली और लखनऊ में पढ़ता तो मजमा चुप न रहता, लेकिन मुंबई वाले भी शेर समझते हैं। हाँ, इसलिए कि वहां के मुहाजिरीन यहाँ रहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप अंदाजा करें क्या जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते दुपट्टे को, और महर कहते चांद और सूरज को। मर्द तो मर्द है, जिसका आंचल न देखा महर ने उस निदाए रज़ात पे लाखों सलाम। हुसैन पाक की अम्मी इतनी नेक है कि सर तो सर है, जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसको हसनैन करीमैन की अम्मी कही। किसी मजहब में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, और कितनी नेक है, कितनी नेक है। अल्लाह अल्लाह। आइए बात सुन ले। कोई हमसे आके कहता है मौलाना सैयाद देख मेरी अजमत को जान, कि जब मैं आता हूं ना तो मेरे लिए मिसबाई साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, अल्लामा साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, पीर साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, आरिफ नसीम खान साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूं ना, मेरे लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं, मुबल्लिग खड़े हो रहे हैं, उलमा खड़े हो रहे हैं, पीर खड़े हो रहे हैं, मशाइख खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बात तो आपकी सच्ची है। आपको के लिए जो खड़े होते हैं उन बड़ी हस्तियों को देखकर आपका अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े हैं, लेकिन मैंने कहा अब मेरी भी सुन। तेरे लिए सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है, लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा। वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं? मैंने कहा वो एक ही हस्ती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती, जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, इज़राइल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं। मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता के हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालूं वरना मैं वापस जाऊं। इतने बड़े मेरे नबी। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। ये शान है। एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताज़ीम करे, आसमान जमीन चांद सूरज सितारे सैयारे अंबिया मलाइका जिन जिन सब जिसकी ताज़ीम करे, सब इनके लिए खड़े होते हैं जो सैयदुल अंबिया है। लेकिन उस दिन इंसान की हैरत की इंतहा न रही कि जब हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके खड़े हो गए। अल्लाह अकबर।
صدیقہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی فاطمہ آتی تھی تو محمد رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور چوم کر کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لاؤ نا کوئی ایسی ہستی کا تصور تو لاؤ، کہتے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اسی میں بس نہیں، کھڑے ہونا بھی بہت بڑی بات تھی ان کا کھڑے ہونا، کھڑے ہونا ہی بڑی بات، کھڑے ہی نہیں ہوئے، پھر پیشانی چومی، پھر کا فدا کی امی وابی تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اسی میں بس نہیں، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھایا، اپنی جگہ۔ یہ میں آپ سیاست اٹھا گیا، میں آپ کے سامنے سیاح کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ غور کریں، ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت بیان کرتے وقت یہ لوگ غلو کرتے ہیں، ہم نے کہا غلو تم کو لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ماخذ ہی ایسے ہیں۔ ایک بات اگر بات آئی، ایک بات اور کہہ دوں، حدیث کی بات آئی، ایک حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ میں نے کئی بار پڑھی، لیکن آج سیدہ کا ذکر آیا تو پھر ان کی آنکھوں کی، نگاہوں کی اور ان کی نظروں کی اس محفل کی طرف توجہ کی خاطر ایک بار پھر پڑھوں۔ کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، مصنف کا نام ہے سید محمد بلگرامی۔ یہ بلگرام کی خانقاہ جانتے ہو کون ہے؟ سید محمد دعوت الصغریٰ، جو سرکار غریب نواز کی زیارت کیے ہوئے بزرگ ہیں، اور وہ غریب نواز کے پاس گئے مریدوں نے، تو غریب نواز نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں قطب الدین کے پاس، آپ کا حصہ وہاں ہے۔ یہ بات زبانی سنیے، لیکن بہرحال یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، کس کے؟ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے، یعنی وہ پیر بھائی ہیں سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے، سمجھ گئے آپ؟ یہ بلگرام شریف خانقاہ، اسی خانقاہ کے ایک شہزادے ہیں، ان کا نام ہے سید محمد بلگرامی، کتاب کا نام ہے نظم اللعالی۔ اب اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو سن لیں۔ کہنے والا کہہ رہا ہے نا کہ بڑی نیک ہے آپ کی امی فاطمہ، کتنی نیک ہے اس کو سنیں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ہم لوگوں کو تو یہ بھی حکم ہے کہ بار بار نام نہ لینا، اس لیے کہ نام کی بھی حرمت ہے۔ آقا فرماتے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے، اس کے محبت کرنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے۔ میں نے نام اس لیے رکھا اپنی شہزادی کا آپ غور کریں نام کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری کلام ہدایت کے بخشش میں سیدہ کی جتنی تعریف کی ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے اس کو پڑھا، کبھی نام فاطمہ انہوں نے نہیں لیا۔ وقت کا ایک سوال، علوم و فنون کا مجدد نام نہیں لیتا، القابات سے تعریف کرتا ہے، جیسے سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ نام نہیں القاب ہے۔ مولا گلبن، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، نام نہیں ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، یہاں بھی نام نہیں ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک شعر اور سن لیں، اللہ اکبر، ایک جگہ اور ساجی سیدہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، کہا نور، کئی زہرا کا، اب یہاں نور کہہ رہے، سیدہ کو نور کہہ رہے، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کیا ذکر اہل بیت نہیں ہوتا، میں نے کہا ان دو مصروں کی مثال لا کے بتا۔ اقبال نے سیدہ کی شان بیان کی 6 مصروں میں، یہ امام اہل سنت کا عشق رسول ہے، ایک مصرے میں اتنی نسبتیں بیان کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر اردو زبان جاننے والے زندہ ہے تو بات پوچھتا ہوں، ایک ہی نور ہے اور ہر جگہ الگ الگ معنی میں۔ نور معنی ہے سیدہ فاطمہ، بنت نور معنی ہے رسول اللہ، زوج نور معنی ہے علی مرتضیٰ، ام
حسن ہے، ایک کا معنی امام حسین۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، اب دوسرا پھر نور آ رہا ہے، نور مطلق کی کنیز، جس خدا کی بندی ہے وہ بھی نور ہے اپنے شان کے مطابق۔ دیکھیے تو صحیح، نور، میں تو جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پورے سنیوں کے بچے کو یہ دو مصرے یاد ہو جائیں، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز۔ اللہ نے لما نور کا یہاں بھی نام نہیں لیا، اندازہ کریں جس کا نام لینے سے ایسے لوگ احتیاط کریں، جس کا نام لینے سے ایسے لوگ، ٹھیلا چلانے والا نہیں، چائے بیچنے والا نہیں، سبزی فروخت نہیں، ایک سواد علوم و فنون کا ماہر مجدد جس کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا، اس کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے چلیے اہل بیت کی بات آئی تو سید خلیل کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں اپنے، ہمارے بزرگ لوگ جیسے پڑھتے تھے میں ویسے پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ میں شامل ہو، پھر بات آگے بڑھتی۔ کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، اہل ممبر بھی اگر کھائے ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے ٹکڑے کھائے تو میرے ساتھ ملے، ہاں اس لیے کہ ممبر والوں کو دیکھ کر کے نیچے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اور ذکر اہل بیت میں کیا شرمانا، اللہ نے تو زبان اسی لیے دی ہے۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لما نور کا۔ اور پھر اس کی تشریح کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین، تو ہے عین سب گھرانہ۔ اس محفل پر سیدہ پاک کی توجہ ہے، تو ہے عین سب گھرانہ، یہ شان ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا